اللہ جسم سے بھی پاک ہے، اللہ مکان سے بھی پاک ہے، اللہ جہت سے بھی پاک ہے۔ اب ہم کیا جواب دیں کہ اللہ کہاں پر ہے؟ کہاں کے جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ کہاں تو تب ہو نا جو خاص جہت ہو، کوئی خاص مکان ہو۔ اب یہ بس بات رہنے عوام دیں نہیں سمجھ سکتی کہ اس کو رہنے دیں، کیسے سمجھ۔ روک دیں۔ یہاں ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اصل عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ بلا جسم بلا مکان بلا جہت ہے، لیکن اس کو ہر لوگ نہیں سمجھ سکتے، سب کے لیے نہیں، کچھ خواص کے لیے ہے، اس کو عوام نہیں سمجھ سکتی۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ متکلمین کے یہاں عقیدے میں عوام اور خواص میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی لیے تقلید حرام ہے عقیدے کے باب میں متکلمین کے یہاں۔ خود ماتریدی نے اپنی کتاب، ابو منصور ماتریدی نے، جن کی وفات 333 ہجری میں ہوئی، اپنی کتاب جو سب سے مشہور کتاب عقیدہ ان کی ہے کتاب التوحید، شروعات ہی یہیں سے کی ہے کہ کسی کے لیے بھی تقلید درست نہیں ہے عقیدہ کے باب میں، تو سب برابر ہیں۔ تو عوام اور خواص کا فرق کیسے؟ یہ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے، جب ہم کتاب و سنت کی رجوع کرتے ہیں، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بتلایا اور عقیدہ سکھلایا اور سب کو بتلایا، بلکہ کہا صحابہ کرام نے رسول ہم کو پہلے عقیدہ اور ایمان ہی سکھلاتے تھے، تو کیا لوگوں میں فرق کیا؟ عام جو ہے ساری چیزیں، خاص اللہ کے بارے میں اس لونڈی اور بادی سے اللہ رسول پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ ایک صحابی ابو رزین پوچھ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو کہتے ہیں ایسے ہی دیکھو گے جب ہم سارے لوگ ہوں گے، جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو اور سارے کے سارے دیکھتے ہو، سب کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اس کو امام جریر طبری رحم اللہ نے ابو رزین علی روایت کو اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے، اور ابن کثیر نے بھی ان سے نقل کیا ہے، اور امام ابن تیمیہ نے اس جیسی روایت اپنی کتاب الرسالہ علی الاشیاء میں نقل کیا ہے۔ کوئی فرق نہیں میرے بھائی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ خواص اور عوام کے عقیدے میں فرق کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ متکلمین کے عقیدے کے مطابق عقیدہ کے باب میں تقلید جائز نہیں ہے، نہ کوئی عامی ہے، نہ کوئی خاص ہے، نہ کوئی فقیہ ہے، نہ کوئی غیر فقیہ ہے، سب برابر ہیں۔ تو یہ چیز کہاں سے آئی؟ حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے ابو منصور ماتریدی نے بھی اپنی کتابوں میں ان سب معاملوں میں عوام و خواص کے درمیان فرق نہیں کیا۔ جی